ابا ریلوے میں ملازم تھے۔ اچانک زندگی کی گاڑی کو دھچکا لگا۔ وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے ریلوے کے ایک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ان دنوں بھائی گریجویشن مکمل کر چکے تھے اور میں 8ویں میں تھی۔ اب زندگی کی گاڑی کو نئے سرے سے چلانا تھا۔ گھر کی باغ دوڑ بھائی جان کے ہاتھ میں آ گئی۔ انہوں نے ہمت کی، جو رقم والد صاحب کی محکمہ ریلوے کی طرف سے ملی، ایک دوست کے ذریعے ویزا خریدا اور دبئی چلے گئے۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ بھائی جان کو بھی یہ نقل مکانی راس آ گئی۔ وہاں ایک کمپنی میں انہیں اچھی ملازمت مل گئی۔ 2 سال وہ دبئی میں رہ کر کماتے رہے اور روپیہ جوڑتے رہے۔ ہم کو بھی خرچے کے لیے رقم بھجواتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے خاصی رقم جوڑ لی۔ ادھر امی بھی کفایت شعاری سے خرچ کرتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی کہ دبئی سے آتے ہی بھائی نے ایک نئی کالونی میں پلاٹ خرید لیا۔ اس پر ایک خوبصورت سا بنگلہ بنانا ان کا مقصد حیات بن گیا۔ وہ دوبارہ دبئی چلے گئے۔ اس بار اور اچھی نوکری ملی اور وہاں خوب کمایا۔ جو کماتے والدہ کو بھجوا دیتے، وہ بینک میں جمع کرتی جاتی تھیں۔ کمال بھائی 2 سال بعد لوٹے اور آتے ہی انہوں نے پلاٹ پر کوٹھی کی تعمیر شروع کروا دی۔ ان کی چھٹی 1.5 ماہ کی تھی۔ جاتے ہوئے مکان کی تعمیر کا کام خالہ زاد بھائی راحت کے سپرد کر گئے۔ اب کمال بھائی کے قدم دبئی میں جم چکے تھے۔ اچھے لوگوں سے واقفیت بن گئی تھی۔ محنتی اور ایماندار تھے۔ یہی دولت ان کے دامن میں تھی جس کا ثمر ملنے کا وقت آ گیا تھا۔ انہوں نے دبئی کے ایک مالدار آدمی کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ سوگ اس کا تھا، محنت بھائی کمال کی، خوب ثمر ملا اور سرمایہ کمایا۔ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، کمال بھائی اپنے ذاتی کاروبار کی وجہ سے پہچانے جانے لگے۔ اب ہمیں سب کچھ حاصل تھا، دولت، عزت، سکھ، چین۔ البتہ امی جان کو ہمیں بیانے کی فکر تھی۔ وہ پہلے بھائی جان کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ ان کے لیے لڑکی موجود تھی۔ ان کو بہو تلاش کرنے میں کہیں بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مومنہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ کمال بھائی کی منگنی امی نے ان کے بچپن میں ہی مومنہ کے ساتھ کر دی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ بھانجی کے ساتھ بیٹے کی شادی کر کے وہ خوشیاں گھر میں سمیٹ لاتی۔ اس بار بھائی دبئی سے آئے تو امی نے ذکر چھیڑ دیا، کمال میں تیرا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ ماں جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی مرضی میں راضی ہوں، کمال بھائی نے جواب دیا۔ میں اور بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ ماں مومنہ کو بیاہ کر لانا چاہتی ہیں، لیکن جب انہوں نے ملنے جلنے والی عورتوں سے کسی اچھی لڑکی کو دکھانے کا تذکرہ شروع کر دیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مومنہ سلیقہ شعور، خوبصورت، پڑھی لکھی تھی۔ وہ بہت اچھی باادب لڑکی تھی۔ بھائی کی بچپن سے منگیتر، امی کی سگی بھانجی، ہم اس سے اور وہ ہم سے محبت کرتی تھی، تو کیا وجہ کہ میری ماں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہی تھی؟ مومنہ اور خالہ کا دل توڑنا مذاق تو نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری ماں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ان دنوں کیسی باتیں کرنے لگ گئی ہے۔ کمال کی بات تو یہ تھی کہ ماں نے کبھی خالہ اور مومنہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اپنا ارادہ بدل چکی ہیں۔ وہ خالہ کے گھر پہلے کی طرح آتی جاتی اور پہلے کی طرح ملتی جلتی تھی۔ مومنہ سے اسی طرح محبت جتلاتی تھی جیسے پہلے جتلاتی تھی۔ خالہ زاد بھائی راحت سے کوٹھی بنوائی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر ہمارے کام کی نگرانی میں دن رات ایک کرتے رہے۔ اور بھی 100 طرح کے مسئلے تھے ہمارے جو بلا تکلف راحت بھائی سے حل کرواتی تھی، اور وہ جی خالہ کہتے ہوئے دوڑ دوڑ کر ان کے مسئلے مسائل حل کر آتے تھے۔ یہ گویا راحت کی ڈیوٹی تھی کہ روز آ کر پوچھتے، خالہ جی کوئی کام تو نہیں؟ امی روز ہی ان کو کوئی نہ کوئی کام بتا دیتی تھیں جیسے وہ ہمارے ملازم ہوں۔ کیا آپ مومنہ کو بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی؟ اور کیا آپ نے خالہ کو یہ بات بتلا دی ہے؟ ایک روز کمال بھائی نے امی سے پوچھ ہی لیا۔ بے وقوف ہو تم، ابھی سے بتا دوں تاکہ وہ ہم سے دور ہو جائیں؟ ابھی تو مجھے راحت سے 100 کام پڑیں گے، ابھی سے کہہ دوں گی تو یہ لوگ ہمارے گھر کی دہلیز بھی پار نہیں کریں گے۔ ہم اکیلے ہیں، ہم کو رشتہ داروں کا آسرا بھی تو چاہیے نا۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اف میرے خدا، اس روز تو مجھے امی جان کی خود غرضی پہ بے حد رونا آیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ ایسی لالچی ہو چکی ہیں، اپنے فائدوں کے لیے ان غریبوں کو کب سے فریب دے رہی تھیں۔
جی چاہا کہ آج ہی جا کر خالہ سے تمام صورتحال واضح کر دوں، مگر میں امی سے ڈرتی تھی۔ تبھی یہ امر میرے بس میں نہ تھا۔ سارا زمانہ گھومنے کے بعد اماں کو ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ بھائی اور میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے بات پکی کر دی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بہو امیر گھرانے کی ہو اور اس کے گھر والے صاحب حیثیت ہوں۔ سو ان کو ایک ایسی لڑکی پسند آئی جس کی عمر اگرچہ زیادہ تھی، لیکن اس کے والد اور بھائی صاحب حیثیت اور اچھے عہدوں پر تھے۔ یہ امیر لوگ تھے، خوب سارا جہیز ملنے کی بھی توقع تھی۔ اگرچہ ہمارا گھر پہلے سے فرنیچر سے آراستہ تھا، مگر ماں کی آرزوؤں کا کیا کہنا۔ بھائی کمال اماں کی آرزو کو مٹی میں نہ ملا سکے، ان کا جوش اور جنون دیکھ کر خاموش ہو رہے۔ لڑکی کا نام ہنا تھا، گوری چٹی، صحت مند، کٹ کاٹ بھی اچھا تھا، جبکہ اس کے مقابلے مومنہ دبلی پتلی دان پان سی تھی۔ 2-3 بار وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ ماں نے خوب خاطر تواضع کی۔ رشتہ طے ہو گیا تو امی نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی، ایک ڈبہ خالہ کے گھر بھی بھجوایا۔ ڈرائیور سے کہا کہ کہہ دینا خوشی کی مٹھائی ہے، کمال میاں کی منگنی کی ہے۔ خالہ نے دروازہ کھولا، ڈرائیور نے ان کو ڈبہ دیا اور بتایا کہ کمال میاں کی منگنی کے لڈو ہیں۔ ڈبہ خالہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ دروازے کو تھام کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے آ کے ماں کو بتایا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئیں۔ مجھے نہ خبر تھی کہ میری ماں اتنی اذیت پسند ہوگی۔ اذیت بھی کس کو دی؟ اپنی سگی بہن کو اور بھانجے اور بھانجی کو۔ وہ لوگ جو ان پر جان نثار کرتے تھے غریب تھے، مگر ہم لوگوں سے سچی محبت کرتے تھے۔ خالہ آسیہ بڑی تھیں اور امی چھوٹی، لیکن انہوں نے چھوٹی بہن کو بڑا رشتہ دے رکھا تھا۔ ماں ہمیشہ ان پر حکمرانی کرتی آئی تھیں۔ خالہ جب آتی امی کے سر میں تیل ڈالتی اور ان کے کنگا کرتی، چوٹی بناتی۔ میری ماں پلنگ پر بیٹھ کے کہتی، آپا ذرا پانی تو پلانا، تب خالہ بیچاری دوڑ کر باورچی خانے جاتی۔ تب میں سوچتی تھی کہ ماں کو یہ رتبہ دولت نے دیا ہے کہ خالہ کی محبت نے۔ بھائی جان کی شادی کے کارڈ چھپ گئے۔ خالہ جان کو امی جو کارڈ دینے گئی تھیں میں ساتھ تھی۔ امی نے کہا، آسیہ آپا اگر شادی میں نہ آئیں تو میں ناتا نہ رکھوں گی، ہمیشہ کے لیے بہن کا رشتہ ختم کر دوں گی۔ مومنہ کو بھی ضرور لانا ورنہ طیبہ اپنے بھائی کے لیے مہندی نہ گھولے گی۔ خالہ آسیہ جیسی اعلیٰ ظرف عورتیں میں نے شاید ہی کہیں دیکھی ہوں گی۔ ایک حرف بھی شکایت کا لب پر نہ لائیں۔ کہنے لگی، فاریہ فکر نہ کرو، میں کمال بیٹے کی شادی پر ضرور آؤں گی۔ تاہم اس وقت مومنہ کا چہرہ ایسے تھا جیسے بدھ کے چہرے ہوتے ہیں، جن کے نقوش خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان میں روح نہیں ہوتی۔ ان کے دل کی جو حالت تھی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ مومنہ سے کوئی بات کروں۔ لگتا تھا کہ اگر میں نے ہمدردی کی ایک نظر بھی اس پر ڈالی تو وہ زمین پر ڈھہ جائے گی۔ کچھ ایسے کہے بنا میں امی کے ساتھ خالہ کے گھر سے چلی آئی۔ وہاں تو ان کے آنسو پونچھنے کا بھی یارانہ نہ تھا، جن کو میری والدہ نے برسوں سے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ کمال بھائی کی خیر سے شادی ہو گئی۔ خالہ مومنہ اور راحت اپنا سا منہ لے کر چلے گئے اور ہنا ہمارے گھر کی عزت بن کر آ گئی۔ مومنہ کا مجھ کو کلک صحیح، مگر ہنا میری بھابھی تھی۔ میرے اکلوتے بھائی کا سر پر صحرا بندھا ہوا تھا اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے اس سے بھی پیار کرنا تھا۔ ماں خود اسے دلہن بنا کر لائی تھی۔ اس میں اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہ تھا، مجھ کو اس کا دلار تو کرنا ہی تھا۔ مومنہ کا دکھ بھلا کر ہنا کو سوچنے لگی، اس کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ رتبہ تھا اس کا گھر میں، وہ میری بڑی بھاوش تھی اور میں اس سے چھوٹی تھی۔ بھائی کا مال کا بھی خیال تھا مجھ کو۔ اب یہ ہوا کہ وہ مجھ پر حکم چلانے لگی، مگر میں اس پر وارثت کے قربان ہونے لگی۔ بھائی پیارے ہوتے ہیں تبھی تو بھابیاں پیاری ہوتی ہیں، اگر وہ عزت پاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں اپنے بھائیوں کی وجہ سے۔ اس پر اگر وہ ہم سے حسن سلوک سے رہیں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے نندوں کے لیے۔ ہنا کے معاملے میں ایسا نہ ہو سکا، وہ بالکل غیر خاندان سے تھی۔ اس کو اپنے والدین اور بھائیوں کی دولت کا غرور تھا۔ بھابھی ہمارے بھائی کے ساتھ تو بہت خوش تھی، مگر ہم انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میں جتنی اتنے سے محبت کرتی تھی وہ اتنی ہی مجھ سے کھینچتی۔ امی کو تو ہنا نے ایک تنکے جتنی اہمیت نہ دی تھی۔ بھائی 3 ماہ گھر پر رہ کر واپس دبئی چلے گئے۔ ان کو اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ میں کالج جانے لگی اور اب امی اکیلی نہ تھیں، گھر میں بہو بھی تھی۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ بھابھی کو کب امی کے پاس رہنا گوارا تھا۔ ان کا جب جی چاہتا میں کہ چلی جاتی،
جب جی چاہتا لوٹ آتیں۔ بھابھی امی سے پوچھتی تک نہ تھی کہ میں میکے جا رہی ہوں اور اتنے دنوں بعد لوٹوں گی۔ وہ ہم سے دلی طور پر کوسوں دور تھیں۔ پہلے ہر ماہ بھائی رقم امی کے نام پہ بھجواتے تھے، جانے کیا ہوا کہ وہ روپے اپنی بیوی کے نام پہ بھجوانے لگے۔ ہمارا کوئی اور تو کمانے والا نہ تھا۔ امی جان نے سارا روپیہ پیسہ جو جمع کیا تھا بھائی کی شادی میں خرچ کر دیا۔ اب ان کا ہاتھ تنگ ہونے لگا۔ بھابھی رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتی۔ امی سے کہتی تھے خود اپنے گھر کا خرچہ ان پیسوں سے چلاؤ جو تم نے بیٹے کی کمائی ماضی میں جمع کی ہے۔ جھگڑے کے ڈر سے کچھ دن تک تو امی خرچہ جوں توں چلاتی رہیں، مگر ان کے پاس جب پیسے بالکل ختم ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ بس پھر کیا تھا، بھابھی اور امی میں لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد تو یہ تو میں روز کا معمول بن گیا۔ گھر کا سکون برباد ہو گیا، جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ وہ جو ہمارا خوشیوں کا چمن تھا وہاں بے سکونی نے ڈیرا جما لیا۔ جب کالج سے تھکی ہاتی نظام درہم برہم ملتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر میں کچھ نہ رہا۔ اب امی کو بڑی بہن یاد آئی۔ جب پریشان ہوتی آسیہ آپا کے گھر کے سوا کوئی اور گھر نہ سوچتا۔ وہ تسلی دیتی، محبت سے پیش آتی، کہتی فاریہ بیٹے کو خط میں سب احوال لکھ کر بھیجو تاکہ وہ گھر کے اخراجات کو تمہیں علیحدہ سے رقم بھجوایا کرے۔ ان دنوں موبائل کا رواج نہ تھا، خطوط کا سسٹم رائج تھا۔ امی جواب دیتی آپا کیوں کر اسے لکھوں، جبکہ کمال جاتے ہوئے یہ کہہ کے گیا تھا اماں تم نے صاحب حیثیت لوگوں سے رشتہ جوڑا ہے، اب ان سے بگاڑنا نہیں ورنہ یہ اپنی سی کر گزریں گے، اور جو بھی حالات ہوں خود فرصت سے کام لینا اور مجھ کو ساس بہو والے جھگڑے سے دور رکھنا، ورنہ میں کاروبار چھوڑ کر ادھر الجھ گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اب میری ماں ادھر سے بھی چپ سادھنے پہ مجبور تھیں کہ سب انہی کا کیا دھرا تھا۔ ان دنوں میں کتنی پریشان رہتی تھی کیا بتاؤں، جی چاہتا تھا کہ کوئی تو ایسا ہو جس کے کندھے پر سر رکھ کر خوب روں۔ ان دنوں مجھے کسی غمسار کی بہت ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تبھی ایک لڑکا میری زندگی میں آیا جس نے میری پریشان حالی کو نوٹ کیا۔ وہ میرا کلاس فیلو عباس تھا۔ حالات سے تنگ آ کر امی جان نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے تاکہ میرے کالج کے اخراجات پورے کر سکیں۔ امی کو سلائی آتی تھی، خدا کا شکر کہ ان کی محنت سے ہم ماں بیٹی کا خرچہ چل نکلا۔ بھابھی ہمارا پکا ہوا کھانا تک نہیں کھاتی تھی، وہ زیادہ تر باہر سے کھاتی۔ کبھی میکے جا کر رہنے لگی، ہوٹل سے پکا پکایا منگوا لیتی۔ انہوں نے ہم سے کوئی تعلق نہ رکھا سوائے اس کے کہ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں پریشان ہو کر تمام حالات عباس کو بتاتی، وہ کہتا تم مجھ سے شادی کر لو، میں تم کو خوش رکھوں گا۔ میں اس کی بات سنتی چپ ہو جاتی۔ کمال بھائی بے شک ملک سے باہر ہوتے تھے، کبھی نہ کبھی تو ان کو آنا ہی تھا، بھلا ان کی رضامندی کے بغیر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیوں کر سکتی تھی۔ روز روز اس کا ایک ہی سوال سن کر میں تنگ آ گئی۔ امی جان کو بتا دیا کہ میرا کلاس فیلو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹے کو بتائے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، کمال کا انتظار ہی کرنا ہوگا۔ ہمارے سالانہ امتحان ختم ہوئے تو عباس نے مجھ سے حتمی جواب مانگا۔ کہا تم سے ہمیشہ میں ایک سوال کرتا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی ہو، آخر تم کس مٹی کی بنی ہو؟ میں تمہارے ساتھ سنجیدہ ہوں اور تم ہوں ہاں تک نہیں کرتی ہو۔ مجھے اس کی عجلت پسندی پر غصہ آ گیا۔ اس بات پر ہماری لڑائی ہو گئی۔ میں نے ضد ہو کے کہہ دیا جب تک میرے بڑے بھائی دبئی سے نہیں آ جاتے میں تم کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ تم اگر انتظار نہیں کر سکتے تو بے شک چلے جاؤ میری زندگی سے اور پھر کبھی مت آنا۔ اگر اتنے انتظار کے بعد تمہارے بھائی نے ہماری شادی سے منع کر دیا تو قصہ ختم۔ میں نے غصے میں ایسا کہا تو وہ مایوس ہو گیا اور واقعی پھر کبھی نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد بھائی جان آ گئے، گھر کا ماحول پھر سے اچھا ہو گیا، کیونکہ بھابھی بھائی کمال کے سامنے امی سے بالکل نہیں لڑتی تھی۔ میرے اور امی جان کے دن فاقوں سے بھی گزرے تھے، مگر بھائی کو بالکل بھی خبر نہ تھی۔ اب امی نے ان کے کان میں تھوڑی سی باتیں ڈالیں کہ خرچے کی رقم مجھ کو الگ سے بھیجنا، بہو سے بار بار روپے مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ کمال بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چند دن رہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی نے پھر سے وہی پہلے والا رویہ اختیار کر لیا۔
تو بات دوبارہ لڑائی تک پہنچ گئی، دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ بھابھی نے امی کو دھکا دیا اور ان کے بال کھینچے تو ظاہر ہے اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ گھر تو بھائی جان کے نام سے تھا۔ امی بھابھی کے میکے جا کر بھی فریاد نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے۔ امی کو اس برے وقت میں پھر سے خالہ یاد آئیں اور وہ مجھ کو لے کر ان کے گھر چلی گئیں۔ جب امی خالہ کے گھر پہنچی تو ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ جو ہی خالہ نے دروازہ کھولا تو میری ماں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ انہوں نے آنسو پوچھے، کمرے میں لے گئیں، تسلی دی۔ مومنہ بھی یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گئی، دوڑی ہوئی کچن میں گئی، شربت بنا کر لائی، اصرار کر کے امی کو کھانا کھلایا۔ مومنہ نے قسمیں دے دے کر اپنے ہاتھوں سے امی کے منہ میں لقمے دیے۔ یہ 2 روز سے بھوکی تھی، نڈال ہو رہی تھی، نکاہت کے مارے بات نہ ہو پا رہی تھی۔ میں چونکہ ہنا بھابھی کے منہ کو نہیں لگتی تھی، اس کی دست برد سے بچی رہتی تھی۔ خالہ نے امی کو دوبارہ گھر نہ جانے دیا، کہا کہ تم بیٹے کو احوال سے آگاہ نہیں کر سکتی تو میں کروں گی، اب تم ادھر ہی رہو، وہاں جا کر بہو سے مزید بے عزتی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ آسیہ نے کمال بھائی کو خط میں تمام احوال لکھا۔ جو جواب آیا وہ حیران کرنے کو کافی تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہنا نے پہلے سے مجھے تمام حالات سے آگاہ کیا ہوا ہے، میں احترام کی وجہ سے چپ تھا، مگر یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر قصور میری بیوی کا ہے تو امی جان نے بھی کمی نہ کی ہوگی۔ بہرحال اگر امی جان ہنا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جہاں ان کی خوشی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، امی جان کا خرچہ میں الگ سے بھجوا دیا کروں گا۔ اس جواب سے امی جان کا دل ٹوٹ گیا۔ سال بھر بھائی نے خالہ کے پتے پر امی کو خرچہ بھجوایا۔ سال بعد وہ آئے تو ہم سے ملنے خالہ کے گھر بھی آئے، جاتے ہوئے کہا کہ سارا قصور تو امی کا ہے، انہی کو بڑے لوگوں کے سمدھن بننے کا شوق تھا، انہی نے ہنا کا رشتہ تلاش کیا، سب کچھ ان کی مرضی پر ہوا، میں تو اپنی منگیتر سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، میری ماں ہی نہ مانتی تھی، اب میں سسرالیوں سے بگاڑ کر گھر تو نہیں اجاڑ سکتا، انہی کو اپنے کیے پر صبر کرنا ہوگا، میں ایک بیٹی کا باپ ہو کر اور دوسرا ہونے والا ہے، اولاد کی خاطر سی صحیح مجھ کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دبئی پہلے ہنا اور اپنے بچوں کو بلواؤں گا، اور اب میں آپ لوگوں کو بھی بلانے کی کوشش کروں گا، اس دوران اگر طیبہ کا رشتہ آ جائے تو اس کی شادی کر دینا، میں شادی کے خرچے کے لیے رقم بھیج دوں گا۔ جب تک ہنا بھابھی پاکستان میں تھی کمال بھائی ہم کو کچھ نہ کچھ رقم خرچے کے لیے بھجواتے رہے، جو ہی وہ دبئی پہنچی یہ رقم آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت چاہا کہ مجھے عباس مل جائے، مگر رابطہ نہ کر سکی، جاتے ہوئے بھی اس نے اپنا پتہ تک نہ دیا تھا۔ امی نے میرے رشتے کی پریشانی کا ذکر خالہ سے کیا، وہ بولی تم نے ہم کو اپنے جوڑ کا نہ سمجھا تو میری بیٹی نہیں لی، اب اگر ہمیں اپنے جوڑ کا سمجھو تو میرے بیٹے کے لیے طیبہ کا رشتہ دے دو، یوں تم بھی اکیلی نہ رہو گی بلکہ ہمارے پاس رہو گی۔ آپا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے خوشحالی پا کر مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ کو معاف کر دو، میں اب بہو بیٹے کے پاس نہیں رہ سکتی تو یہ کہاں جائے گی۔ یوں خالہ نے بڑا دل کر کے مجھے بہو بنا لیا، اس میں کسی کی پسند ناپسند کا کوئی دخل نہ تھا، بس انہوں نے تو آسرا دیا تھا، وہ ہم سے پیار کرتی تھی، میں نے بھی اسی رشتے کو غنیمت جانا کہ رہنے کو گھر تو مل گیا۔ خالہ اگرچہ غریب تھیں لیکن ان لوگوں میں عظمت تھی، شرافت تھی۔ راحت اگرچہ معمولی ملازم ہیں، ہم روکھی سوکھی کھاتے ہیں مگر خوش ہیں۔ امی نے غریبی کے سبب مومنہ کو ٹھکرا دیا،